مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ہمارے یہاں جو غیر ایمان والی عورتیں ہوتی ہیں، جو شادی شدہ ہوتی ہیں، ان کے گلے میں ایک ہار ہوتا ہے جس کو منگل سوتر کہا جاتا ہے۔ گویا کہہ لو کہ وہ ان کے سہاگ کی نشانی ہوتی ہے۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے غیر ایمان والی عورتوں میں، وہ منگل سوتر اپنا اتار دیتی ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی بہت ساری مسلم عورتوں میں بھی بہت سارے علاقوں میں رواج ہو چکا ہے کہ وہ اپنے یعنی مسلمان عورتیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں وہ منگل سوتر پہننے لگی ہیں۔ اس کا نام بھی منگل سوتر رکھ دیا گیا ہے۔ اگر دوستو بزرگوں، مقصد یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، عقیدہ ذہن میں یہ ہے کہ یہ منگل سوتر شادی شدہ عورت ہی پہن سکتی ہے، شادی شدہ جو نہ ہو وہ نہیں پہن سکتی، تو یہ غیروں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے اس طرح سوچنا اور اس نیت اور سوچ کے ساتھ منگل سوتر پہننا۔ لیکن اگر صرف ایک زیور کا نام ہے منگل سوتر، ویسے ہی کالی پوت کا لچھا ہوتا ہے، بیچ میں ایک سونے کا پینڈل ہوتا ہے اور ویسے ہی پہنا جائے، اور یہ سوچ نہ ہو کہ بھئی شادی شدہ ہو کہ غیر شادی شدہ، اگر یہ فرق نہ کیا جاوے تو یقیناً پہننا جائز ہے، وہ ایک زیور ہے، اور عورت کے لیے ہر قسم کے زیور پہننے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن یہ سوچ، یہ عقیدہ، یہ فکر جو غیروں کی مشابہت میں انسان کو ڈال دے، وہ حدیث کی روشنی میں آتا ہے نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کی مشابہت کی وجہ سے پھر وہ ناجائز اور ممنوع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا رہن سہن، ہمارا ایسے علاقوں میں رہنا ہو جہاں پر غیر بھی رہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی رہتے ہیں، تو ہم اپنے اسلام کے تشخص کو برقرار رکھیں۔ ان میں جو چیزیں چلتی ہیں دھیرے دھیرے کر کے وہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں نہ آئیں، اس کا ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ اسلام میں عورت کے لیے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، زیوروں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاوے تو اس کی جو عدت کے ایام ہیں اس میں وہ زیور نہیں پہنے گی۔ عدت کے ایام کے سوا، عدت کے ایام کو چھوڑ کر وہ عورت شادی شدہ ہو، کنواری ہو کہ طلاق شدہ ہو کہ جیسی بھی ہو، اس عورت کے لیے عدت کے سوا میں زیور پہننے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شادی شدہ غیر شادی شدہ کا اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال یہ جو غیر ایمان والوں میں رہ کر یا ان کے سیریل، فلمیں وغیرہ، ان کو دیکھ دیکھ کر مسلمانوں میں جو یہ چلن اور رواج پڑ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستو بزرگوں اس سلسلے میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دوسروں کی مشابہت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔